شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی، کھیتی باڑی سوکھ چکی تھی، ہر شے قحط کی لپیٹ میں تھی۔ لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ کے نبی، اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو ہمراہ لیے اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے زائد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا شروع کی، میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر رحمتوں کی نوازش کر، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور اور بیمار سبھی تیری رحمت کی امیدوار ہیں۔ تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنے دامن رحمت میں جگہ دے۔ دعائیں ہوتی رہی مگر بادلوں کا دور دور پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کو بڑا اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر قائم ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کریں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے اللہ، میں کمزور سا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گنہگار اور نافرمان بندے، جو 40 سال سے اپنے رب کو اور اللہ اس سے کہہ رہا ہے، لوگوں سے باہر آ جا۔ اے بندے، تو باہر آ جا، تیرے کرتوتوں کی وجہ سے ہم رحمت سے محروم ہیں۔ اس گنہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ اسی کو کہا، اگر وہ تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور جگ ہنسائی ہوگی۔ اگر میں باہر نہ نکلا تو میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ چادر میں چھپا لیا اور اپنے اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا۔ اب تو میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں، میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کہ آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری ہی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی، آپ بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو ابھی مجمع سے باہر نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اسی کی بدولت بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملائیں تاکہ میں بھی اس کو دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب کہ وہ میرا فرما بردار بندہ بن چکا ہے تو میں اس کو کیسے ذلیل و رسوا کر دوں؟ موسیٰ، میں رحم کرنے والا بڑا رحیم پروردگار ہوں۔ اللہ پاک کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے گنہگار بندے کو صرف ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو ایک بار سچے دل سے توبہ کر اور مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے بخش دوں گا اور میں تیری پردہ پوشی فرماؤں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے ہیں، پر اس پاک پروردگار نے ہمارا رزق نہیں روکا، ہماری عیب پوشی کی ہے۔ قربان جاؤں نبی پاک کی شان اقدس پر
کہ اللہ پاک نے ان کی امت پر ایسا رحم فرمایا کہ ان کے تمام عیبوں کی پردہ پوشی فرما دی۔ دوسری انبیاء کرام کی قوم جب بھی کوئی گناہ کرتی تو اس پر عذاب نازل ہو جاتا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا اپنے پیارے نبی سے کہ میں آپ کی امت کی پردہ پوشی فرماؤں گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس کی امت ہیں اور کس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، بے شک تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بے شک تو بڑا رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔